فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. آپ جب بھی قرآن کریم پڑھتی ہیں تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی پڑھتی ہیں نا قرآن کریم. اکثر لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بغیر بسم اللہ شریف پڑھ کر قرآن شروع کر دیتی ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں. یعنی قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے. پھر آپ بسم اللہ شریف پڑھتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ جو ہے یہ صورتوں کے شروع میں بھی لکھی گئی ہے. سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتی ہیں، سورۃ البقرہ سے پہلے پڑھتی ہیں، سورۃ النساء سے پہلے پڑھتی ہیں، سورۃ المائدہ، صورتوں سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ یہ جو پہلے لکھی گئی ہے یہ قرآن کا جز ہے، قرآن کا حصہ ہے. بعض نے کہا نہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. علامہ نووی شافعی لکھتی ہیں کہ جو صورتوں سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے یہ قرآن کا جز ہے، کیونکہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. وہ یہ دلیل دے رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. جو بھی سورت سے پہلے بسم اللہ شریف لکھی گئی ہے یہ قرآن کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ صورتوں کو واضح کرنے کے لیے، صورتوں میں تفریق کرنے کے لیے یہ بسم اللہ شریف ہر صورت سے پہلے لکھی گئی ہے. تو وہ فرق کہتے ہیں کہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، علامہ نووی شافعی، کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سوئے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے صحابہ کرام جب حضور سوئے ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے؟ ہاں، حضور کے چہرے کے اوپر ان کی نگاہیں ہوں گی. آپ فرماتے ہیں حضرت انس کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نے یعنی آنکھیں کھولی، حضور نے سر اٹھایا تو حضور مسکرا رہے تھے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہی ہیں؟ حضور سوئے ہوئے تھے، اٹھے ہیں اور مسکرا رہی ہیں، تو کیوں مسکرا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے. اور پھر آپ نے تلاوت کی اس سورت کی. پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے بعد وہ جو سورت نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر بسم اللہ شریف قرآن کا حصہ نہ ہوتا تو حضور اس کو سورت کے ساتھ ملا کے نہ پڑھتے. حضور نے اس کو سورت کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے. لیکن ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو سورت کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کا حصہ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبرکن پڑھی ہے. حضور نے تبرکن پڑھا ہے بسم اللہ شریف کو پہلے، اس آیت کو سنانے سے پہلے کہ میرے اوپر ابھی
یہ ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ کوثر کی آیت ہونے کے لحاظ سے حضور نے نہیں پڑھا کہ سورت کوثر کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ان کا کہنے کہ نہیں، ہر سورت سے پہلے جہاں پر بھی بسم اللہ شریف آئے گی وہ سورت کا قرآن کا حصہ ہے، مگر ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں، حضور نے وہ تبرکن پڑھا ہے، کیونکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی ابتدا میں اس سورت کا جز ہوتا، قرآن کا حصہ ہوتا، تو پھر آپ کے اوپر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوتی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی، جبکہ حضور کے اوپر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی آیت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہ ہوئی۔ تو اگر وہ ہر آیت ہر سورت کا حصہ ہوتی، قرآن کا حصہ ہوتی، تو پھر پہلے بسم اللہ شریف نازل ہوتی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس پر تمام لوگوں کا اتفاق، ہاں جو سورہ نمل کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں اس کی آیت ہونے میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتی ہیں کہ ہر سورت کی ابتدا میں یہ آیت نہیں ہے، یہ آیت نہیں ہے، اس لیے ہر سورت کے شروع میں اس کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں سے نئی سورت شروع ہو رہی ہے، صرف اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ نئی سورت جون سی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پھر آپ سورت فاتحہ پڑھتی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، 3 نام ہیں۔ اور اچھا پھر بسم اللہ شریف حضور نے ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، ہاتھ دھونے سے پہلے بسم اللہ، کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ، دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ، ہر اچھا کام، ہر کام کرنے سے حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انسان بار بار پڑھنے کی عادت بنا لے تو وہ بار بار اللہ کا نام لے رہا ہے، اور مختلف انداز میں لے رہا ہے، اللہ کے نام سے بھی لے رہا ہے، رحمان کے نام سے بھی لے رہا ہے، رحیم کے نام سے بھی لے رہا ہے، اور انسان بار بار نام اسی کا لیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، بار بار نام اسی کا لیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو انسان صحیح کام کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یہ اس کی دلیل ہے اللہ سے محبت کی۔ جی علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ سعید بن ابی سکینہ نے بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ فرمانے لگے اس کو خوبصورت لکھو۔ ایک شخص نے بسم اللہ شریف کو خوبصورت لکھا، صرف بسم اللہ کو خوبصورت لکھنے کی وجہ سے وہ بخش دیا گیا، وہ شخص جن سے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص نے ایک کاغذ کو دیکھا جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی، تو اس نے اس کو اٹھا کر بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں پر لگایا، تب وہ بھی بخش دیا گیا۔ حضرت بشر حافی کے متعلق تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بشر حافی پہلے ڈاکو تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ شراب کا کاروبار کرتے تھے، ان کے شراب کے 3 کارخانے تھے جس میں شراب بنتی تھی، بہت امیر کبیر آدمی تھے بغداد کے اندر۔ ہم نے الحمدللہ ان کے مزار پر بھی حاضری دی، حضرت بشر حافی کے مزار کے اوپر۔ تو وہ شراب کا کاروبار کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے ایک کاغذ دیکھا، جس کاغذ کے وہ راستے میں وہ کاغذ پڑا ہوا تھا،
تو لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر رہے تھے. وہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے وہ کاغذ، ان کی نظر پڑی زمین کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. بعض روایتوں میں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، بعض میں اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کو اٹھایا، اس کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور اس کاغذ کو گھر لے جا کر اس کو اچھی طرح خوشبو لگائی اور ایک اونچی جگہ کے اوپر اس کاغذ کو رکھ دیا. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اسی دن اس علاقے کے جو عالم غیب میں، روحانیت میں اللہ کے ولی تھے، وہ حاضر ہوئے ان کے وہاں پر، اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اور آپ جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ اے بشر، مجھے اللہ نے تیرے لیے بھیجا تاکہ میں تجھے منزل مقصود پر پہنچا دوں. اور حضرت بشر حافی پھر ان اولیاء میں سے ہوئے، ان اولیاء کرام میں سے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب تک اس کے بعد حضرت بشر حافی زندہ رہی، بغداد شریف کے، کیونکہ وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے، ان کو عادت تھی ننگے پاؤں پھرنے کی. بغداد شریف کے اندر کسی گائے، کسی بکری، کسی کتے، کسی بلی نے کوئی پیشاب یا بول و براز وغیرہ کوئی گندگی نہیں کی. کسی بکری نے مینگنیاں نہیں کی، کسی گائے نے کوئی گوبر نہیں کیا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی، وہ شاید ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری یا گائے گوبر کر رہی تھی. انہوں نے کہا جاؤ دوڑو دیکھو، حضرت بشر حافی انتقال کر گئے. جب دیکھا تو حضرت بشر حافی انتقال فرما چکے ہوئے تھے. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ نہیں دیکھتے، لوگ گزر جاتی ہیں. اخباروں کے ٹکڑے جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، اللہ کا نام موجود ہوتا ہے، توجہ ہی نہیں کرتے، زمین کے اوپر پڑی ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں زمین پر پڑی ہوتی ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، وہاں سے گزر جاتی ہیں. جو ان سے یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت بشر حافی ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں وہ کاغذ جس پر اللہ کا نام تھا، جس پر لوگ پاؤں دے کر گزر رہے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ ایک ایسا منظر دیکھا ہے. میں نے خود دیکھا ہے ایک ایسا منظر جن سے آج سے میرا خیال ہے 25-30 سال پرانی بات ہے کہ ٹولنٹن مارکیٹ ہوتی تھی ادھر انارکلی کے پاس. جن سے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ادھر سے دروازہ ہوتا تھا، لکڑی کا بہت بڑا دروازہ تھا، جس کے اندر سے آپ اندر داخل ہوتے تو ساری وہ گوشت کی، مرغیوں کی، انڈوں کی دکانیں تھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں گیا ٹولنٹن مارکیٹ میں، تو اس دروازے کی وہ جو دہلیز تھی نا، وہ بھی لکڑی کی تھی، اتنی موٹی وہ دہلیز تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو وہ جو دہلیز تھی نا، وہاں سے جب لوگ گزرتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، تو میں جب اس میں سے اندر داخل ہونے لگا نا، دہلیز کے اوپر، دہلیز حالانکہ فرش سے اتنی اونچی تھی، دہلیز کے اوپر اتنا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا میلا سا. جب میں نے غور سے دیکھا نا تو اس کے اوپر اللہ پورا لکھا ہوا تھا. اور یقین جانیے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ اس کے اوپر جوتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، پاؤں دے کر گزر رہے تھے. یہ جو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں یہ ایسے نہیں لکھی گئی، یہ سب حقیقت کے اوپر ہے. میں نے دیکھا ایسا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور ہم نے حضرت بشر حافی والا واقعہ پڑھا ہوا تھا تذکرۃ الاولیاء کے اندر، تو کہ اس طرح حضرت بشر حافی نے وہ کاغذ اٹھایا اور اس کو چوما اور اس کو آنکھوں سے لگایا اور گھر جا کر اس کو خوشبو سے بھر دیا اور ایک اونچی جگہ پہ رکھا. تو میں نے سوچا کہ یار چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی حضرت بشر حافی والا کام کرتے ہیں. تو میں نے لوگوں کی نظروں سے بچا کے نا
اس کاغذ کے اوپر بہت ہی گندگی پاؤں دے کر جا رہے. اور آپ کو یاد ہے وہ مرغیوں والی مارکیٹ تھی تو وہ سارا گند پاؤں میں گیلا گیلا سارا وہ ہوتا تھا وہاں پر مجھے, تو وہ سارا اس کے اوپر گندگی مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور میں نے چاروں طرف دیکھا کوئی بندہ دیکھ تو نہیں رہا. میں نے جلدی سے نا اس کو چوما, میں نے آنکھوں سے لگایا, میں نے جیب میں رکھ لیا. گھر آیا تو میں نے اس کاغذ کو بڑے آرام سے دھویا, پھر میں نے اس کو خوشبو لگائی کہ وہ اللہ کا نام جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے, مٹ نہ جائے, پھٹ نہ جائے. خوشبو لگائی اور میں نے کہیں سنبھال کر رکھ دیا. کافی سال وہ میرے پاس کاغذ رہا, مگر اب پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا, شفٹنگ میں ادھر ادھر کہیں کسی بک کے اندر شاید ابھی بھی پڑا ہو. تو یہ چیز حضرت بشر حافی والا واقعہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے دے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 فرشتے ہیں. تو جو یہ بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لے گا, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. تو اسی طرح علماء نے لکھا, بزرگوں نے, کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا تو طوفان سے نجات پا لی. جب وہ طوفان میں پھنس گئے تو بسم اللہ الرحمن, جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نصف ہے. علماء نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے نکلنے کے لیے کیا پڑھا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا. جب انہوں نے یہ پڑھا تو انہوں نے طوفان سے نجات پا لی. آپ کیا پڑھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, تو وہ بزرگ لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھی یا آدھی؟ اگر وہ آدھی پڑھ کر طوفان سے نجات پا سکتے ہیں تو آپ تو رات دن پوری پڑھتے ہیں کہ آپ نجات نہیں پا جائیں گے ہر طوفانی چیز سے؟ آپ بھی نجات انشاءاللہ انشاءاللہ. بعض کفار, یہ کرسچنز کا ایک پیلس تھا یا ایک کیسل تھا جہاں پر حضرت خالد بن ولید گئے تھے, تو وہ فتح نہیں ہوتا تھا. تو ایک ان کا پریسٹ جو ان سے یا بڑا جو پوپ ہے وہ آیا تھا, اور اس نے آ کر حضرت خالد بن ولید کو کہا, اس نے کہا کہ آپ چھوڑ دو, آپ اس قلعے کو جو ان سے فتح نہیں کر سکتے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے اس قلعے کو فتح کریں گے. اس نے کہا تمہیں اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے کہ تم اس قلعے کو فتح کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں, مجھے اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے کہ ہم اس قلعے کو فتح کر لیں گے. اس نے کہا اگر اللہ کے اوپر اتنا یقین ہے تو میرے پاس ایک زہر ہے, پوائزن. اگر اللہ پر یقین ہے, کرسچنز اور جیوز ہیں تو شیطان صرف لوگ ہی ہیں نا. اللہ کے اوپر اگر اتنا یقین ہے, میرے پاس ایک پوائزن ہے, مگر یہ سن لو کہ اس کا ایک قطرہ 1 منٹ کے اندر بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. اگر اللہ پر اتنا یقین ہے تو مجھے یہ پوائزن پی کر دکھاؤ. حضرت خالد بن ولید انہوں نے کہا اچھا چلو, اگر میں تمہیں یہ پی کے دکھا دوں, مجھے اللہ پر یقین ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا میں تمہیں پہلے کہہ رہا ہوں اس کا ایک قطرہ 1 لمحے کے اندر بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. بعد میں مجھے نہ کہنا تم کمانڈر ہو اسلامک آرمی کی. انہوں نے کہا مجھے اللہ پر یقین ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا پھر پی کر انہوں نے کہا پھر ایک شرط ہے, اگر مجھے کچھ نہ ہوا تم یہ قلعہ میرے حوالے کر دو گے اور تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے, کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کا ایک قطرہ 1 منٹ میں بندہ مار دیتا ہے. وہ جو کرسچنز کا بڑا پریسٹ پوپ تھا, اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں صرف میں نہیں, میرے ساتھ تمام قلعے کی پوری فوج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگی.
اگر نہ ہو، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو پینے سے ایک قطرہ جو ان سے وہ ایک لمحے میں بندے کو کالا سیاہ کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید، دو روایت نہیں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو پی لیا۔ دوسری روایت میں حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی بسم اللہ کا حصہ ہی ہے۔ انہوں نے یہ پڑھ کر اس کو پی لیا۔ روایات میں ہے کہ ان کا جسم پورا کالا اور نیلا ہو گیا، پورا جسم نیلا ہو گیا، لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے وہ سارا ایک قطرہ نہیں، پوری وہ جو شیشی تھی انہوں نے وہ ساری پی، لیکن پھر آہستہ 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 ان کی طبیعت سنبھلنا شروع ہوئی۔ وہ جو پوپ تھا کرسچنز کا، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور وہ سارا قلعہ مسلمانوں کے حوالے کیا، سب ایمان لے کر۔ آخری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایک مردے کو عذاب دے رہے ہیں۔ جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ اب اس قبر کے اندر جنت کا سمائے اور قبر میں رحمت کے فرشتے نور کے طباق لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو تعجب ہوا، انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان کی طرف وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ، یہ شخص گناہگار تھا اور جب یہ مرا تھا تو یہ تب سے عذاب میں مبتلا تھا، قبر کے عذاب میں مبتلا تھا، مگر جب یہ مرا تھا نا تو مرتے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے بچہ ہوا، وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ مدرسے میں جب وہ بچہ قاری صاحب کے پاس آیا تو قاری صاحب نے اس کو کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کی۔ اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے نبی، مجھے حیا ہے، زمین کے اوپر جس کا چھوٹا سا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا رکھوں؟ تو جب آپ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا تھا، ادھر وہ بچہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ قاری نے اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ تو میں نے اس چیز کی حیا کے اندر کہ میں اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ قاری کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر میں نے اس کے باپ کو بخش دیا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔